نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، آپ کے سامنے اللہ کے پیارے کلام مجید قرآن حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورۃ الرحمن، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے اور کوئی بھلائی والا معاملہ کرے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ بنائیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے اور بدلے میں اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک یا نیکی کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا ضرور کر دیا کرے کہ اللہ، میرے جس بھائی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا اس کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ آپ کے دل کے اندر یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ نے اس بھائی کی نیکی کا حق ادا کر دیا۔ دعا تو کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو اپنے مسلمان بھائیوں کی نیکیوں پر جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یقیناً ایسا بندہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی والا، بھلائی والا، اچھائی والا معاملہ کیا ہے اور تم نے آگے سے اپنے اس بھائی کو دعا دے دی، کیا جزاک اللہ خیرہ، میرے بھائی اللہ تجھے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، فرمایا آپ نے اس کی نیکی کا حق ادا کر دیا۔ یہ دعا دے کر عزیز بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی بھی ہمیں، جو زندگی آپ کی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے۔ آپ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ شروع اسلام میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، طویل ہے۔ ان کو دعوت دی، انہوں نے پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو چکے، آپ کے جسم عطر پاک پر خون۔ وہاں سے آپ دوبارہ مکہ کی طرف آئے تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ یہ نوجوان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا، مکہ والو، یہ مکہ میرا گھر ہے، کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس لیے روکتے ہیں کہ آپ توحید کی دعوت دیتے، ہم روکیں گے۔ اس وقت مطعم بن عدی جو مسلمان نہیں تھا،
مشرک تھا وہ بھی، وہ سامنے آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امان میں ہے، میری حفاظت میں ہے، میرے ذمے ہے، میں اس کو مکہ میں لے کر جاتا ہوں، کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ مطعم بن عدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس کی امان میں مکہ میں داخل ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، جنگ بدر ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہو چکے، قیدی بن چکے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان المطعم بن عدی، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے حوالے سے مجھ سے گفتگو کرتا تو میں آج اس کے لیے ان سب کو چھوڑ دیتا، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، میں ان کو آزاد کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی کا وہ احسان یاد تھا مکی دور کا کہ اس نے مکہ میں اپنی حفاظت میں مجھے لیا اور مکہ میں میرے داخلے کا جو ذریعہ اور سبب بنا تھا۔ کہا مجھ محمد کو آج بھی وہ نیکی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا، اگر وہ کہتا کہ محمد قیدیوں کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں 70 کے 70 قیدی رہا کر دیتا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، صحابہ ساتھ ہیں، اور رات کو جب سوئے فجر کے لیے آنکھ نہ کھلی، صحابہ بیدار ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی، سورج نکل آیا، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلو، آگے گئے، اذان کہی گئی، وضو بنایا، نماز پڑھی، دیکھا ایک صحابی نے نماز نہیں پڑھی۔ جی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس صحابی نے کہا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ اب سب صحابہ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پانی کی بڑی تنگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ ایک دو کو کہا کہ آپ جاؤ پانی تلاش کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک عورت اونٹ پر مشکیزیں رکھ کر جا رہی ہے، اس کو جا کر روکا اور کہا کہ آپ چلیں ہمارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ عورت کو لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی پانی لو۔ تمام صحابہ نے جو پانی کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا، ان دو مشکل اللہ نے برکت دے دی، معجزہ۔ وہ عورت سارا منظرنامہ دیکھ رہی ہے اور حیران بھی ہو رہی ہے۔ جب پانی صحابہ لے چکے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا بہن اپنے مشکیزوں کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے بھی دیکھا، وہ مشکیزیں اسی طرح بھرے ہوئے تھے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس عورت نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اب اس کا بدلہ تو بنتا ہے۔ کپڑا بچھایا گیا اور جس کے پاس جو کچھ تھا کھانے پینے کے حوالے سے، سامان کے حوالے سے، اس کو گٹھلی میں باندھ کر اس کو دے دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی بھی پورا دے دیا اور ساتھ میں ضروریات کی چیزیں بھی دے دی، کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دی۔ کیوں؟ اس عورت نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے نیکی کا بدلہ نیکی۔ آج ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے یار میں نے تو نیکی کی گلے پڑ گئی، نیکی کبھی گلے نہیں پڑتی۔ لیکن لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی گلے پڑ گئی؟ اس لیے کہ ان کو نیکی کا صلہ نہیں ملا ہوتا۔ نیکی کا صلہ نہیں ملا ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ اتنا جارحانہ اور شدت کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
احسان کو یاد رکھنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہمارا فرض بنتا ہے. ہماری تعلیم دین اسلام کے حوالے سے یہی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بہرحال وہ عورت چلی گئی، وقت گزرتا رہا، صحابہ جہاد کے میدان میں جہادی مار کے لڑ رہے ہیں، لیکن اس عورت کے گاؤں پر حملہ نہیں کر رہے. آس پاس کے گاؤں پر حملے ہو رہے. وہ عورت ایک دن اپنے قبیلے والوں کو، گاؤں والوں کو کہنے لگی، کچھ غور تو کرو، عقل سے کام تو لو. آپ دیکھتے نہیں ہو ان مسلمانوں کی طرف میرے گاؤں پر حملہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ ایک وقت تھا میں نے ان کو پانی پلایا تھا، اور میری اس نیکی کی لاج رکھتے ہوئے، میرے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے آج میرے گاؤں پر حملہ نہیں کر رہے. وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، سارے مسلمان ہو گئے. صحابہ حملہ نہیں کر رہے اس عورت کے گاؤں پر کہ یہ وہ گاؤں ہے، یہ وہ گوٹ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے، وہ علاقہ ہے. اس گاؤں کی عورت نے ہمیں کسی وقت میں پانی پلایا تھا جب ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے احسان کا بدلہ احسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی. تو ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی دیں. میں تو کہتا ہوں ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی والا معاملہ کرے، کوئی جارحانہ، کوئی شدت والا معاملہ کرے، آپ پھر بھی بھلائی کرو. کوئی آپ کا برا چاہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو. ہمارا دین تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور یقیناً اسی میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ کوئی ہمارا برا چاہے لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بندے کے ساتھ پھر بھی اچھائی والا معاملہ کریں. یہ سیرت، یہ تعلیم قرآن کی ہے اور حدیث کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.